إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، کبریائی، بڑائی، یکتائی اور شہنشاہی اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، داتا بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے اور حاجت روا بھی ہے. ساری کائنات کی بگڑی کو بنانے والا بھی ہے، داتا بھی ہے، غوث اعظم بھی ہے، دستگیر بھی ہے اور لجپال بھی ہے. درود و سلام آقائے دو جہاں، امام الاولین امام الآخرین، سیدنا حضرت محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، میری معززات مکرمات اسلامی ماں اور بہنوں، آج کے خطبے کا عنوان ایک اہم ترین عنوان ہے۔ یوں کہوں کہ ہر گھر کا مسئلہ ہے، ہر گھر کی کہانی ہے۔ بہت سے لوگ اس حوالہ سے پریشان ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم جسمانی طور پر بیماریوں کا شکار ہیں۔ کسی کو کوئی بیماری ہے، کسی کو کوئی بیماری ہے۔ سب سے زیادہ کاروبار اگر چلا ہوا ہے تو ان ڈاکٹروں کا چلا ہوا ہے۔ 5-5 ہزار 10-10 ہزار ڈاکٹر کی چیک اپ فیس ہے، اور اس کے پاس وقت لینے کے لیے مریض کو کئی دنوں تک انتظار کرنا پڑتا ہے۔ لاکھوں روپے کمائے جا رہے ہیں۔ جسمانی طور پر ہم بیمار ہو چکے ہیں، لیکن جہاں پر ہم جسمانی طور پر بیمار ہیں وہاں پر ہم روحانی طور پر بھی بیمار ہیں۔ دین سے دوری کا عالم یہ ہے اچھے بھلے مسلمان، لیکن دل کے اندر حسد، بغض، کینہ بھرا ہوا ہے۔ کوئی کسی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی کسی کو کامیاب دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی کسی کو خوش دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی کسی کو صحت مند دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اگر کسی کی کامیابی، کسی کی خوشی نظر آتی ہے تو ان لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا، اور پھر وہ ایک چور راستہ اختیار کرتے ہیں جس کو جادو کا راستہ کہا جاتا ہے۔ بابوں کے پاس جا کر، کاہنوں کے پاس جا کر، ان کو پیسے دے کر یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں بندہ بڑا اڑ رہا ہے، فلاں بندہ بڑا کامیاب ہے، فلاں بندے کا کاروبار بڑا چلتا ہے، فلاں بندے نے 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 6 دکانیں بنا لی ہیں۔ بس تم کسی طریقے سے نہ کوئی ایسا عمل کرو کہ اس کا کاروبار ختم ہو جائے، وہ شخص روڈ پر آ جائے۔ فلاں میاں اور بیوی کے درمیان بڑی محبت ہے، ان کا تعلق بڑا اچھا ہے، وہ بڑے حسن سلوک کے ساتھ رہتے ہیں، اور یہ مجھے برداشت نہیں ہے، جتنے پیسے چاہیے میں تمہیں دیتی ہوں، لیکن تم ایسا کرو کہ ان دونوں کے درمیان جدائی ڈال دو، وہ دونوں کے درمیان جو محبت ہے وہ محبت ختم ہو جائے، اور یہاں تلک کہ اپنوں نے اپنوں کو معاف بھی کوئی نہیں کیا۔ بیوی
جا رہی ہے جادو کروانے کے لیے اپنے شوہر پر کہ میرا شوہر میری بات نہیں مانتا، میرا شوہر میرے قبضے میں نہیں ہے، کسی طریقے سے کوئی ایسا تعویذ دو کہ وہ میری ہر بات مانے اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلے، اور اسے تعویذ دیا جا رہا ہے۔ بہو پہنچی، کہنے لگی میری ساس مجھے بہت تنگ کرتی ہے، کوئی ایسا تعویذ دو کہ وہ ساس میری دنیا سے چلی جائے، اس کا جو ہے وہ اس کی ٹینشن ختم ہو جائے، وہ مجھے رہنے نہیں دیتی ہے۔ اسے تعویذ دیا جا رہا ہے، بہن بہن کے لیے تعویذ لے رہی ہے، بھائی بھائی کے لیے تعویذ لے رہا ہے، اور یہ چیز اتنی عام ہو چکی ہے، اتنی عام ہو چکی ہے کہ ہر دوسرے اور تیسرے گھر کے اندر آپ کو یہ چیز نظر آئے گی۔ سب سے بڑی بات دین سے دوری ہے، سب سے بڑی بات دین سے دوری ہے۔ میں نے آغاز میں آپ کو کہا سب سے بڑا کاروبار ڈاکٹروں کا ہے، سب سے زیادہ پیسے ڈاکٹر حضرات کما رہے ہیں، اور میں اگر یوں کہوں کہ ڈاکٹروں سے بھی زیادہ اگر کوئی کما رہا ہے تو یہ بابے کما رہے ہیں۔ ان بابوں نے، یہ چلے کاٹنے والے، وہ پھر یہ مال کے بھی ڈاکو ہیں، ایمان کے بھی ڈاکو ہیں، جان کے بھی ڈاکو ہیں۔ حضرات گرامی قدر، جادو برحق ہے، جادو کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب آپ توجہ میری طرف رکھیں گے تو میں آج کے اس خطبہ میں یہ چاہوں گا کہ آپ کو تمام کی تمام چیزیں اس حوالہ سے آپ کے گوش گدار کی جا سکیں۔ رب کا قرآن ہے، کائنات کا شہنشاہ اعلان کر کے کہتا ہے، قال اللہ تبارک و تعالی واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا کر رکھی تھی، انسانوں پر بھی حکومت ہے، جنات پر بھی حکومت ہے، تخت ہواؤں میں جھولتا ہے۔ یہودی بڑے پریشان تھے، یہودیوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے شیاطین اور جنوں کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے منتر پڑھنا شروع کر دیے کہ ہم کسی طریقے سے جادو کے ذریعہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر نہیں ہے بلکہ جادوگر ہیں، انہوں نے جادو کے ذریعہ سے جنات کو، انسانوں کو اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے۔ اب اس بات کا جواب کائنات کے پروردگار نے خود دیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ وما کفر سلیمان، نہیں، سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا ہے۔ سوال کیا ہے؟ دعویٰ کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر ہیں۔ اللہ جواب دیتے تو کیا کہتے ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں بولتے آپ، جادوگر۔ اللہ نے جواب کیا دیا؟ وما کفر سلیمان، نہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر ہے۔ معنی کیا ہوا؟ جو جادو ہے وہ کفر ہے۔ بولو، جو جادو ہے وہ کیا ہے؟ جو جادو کرتا ہے وہ کافر ہے، اور جو جادو ہے وہ کفر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی کافروں نے یہی جملہ استعمال کیا، اور کیا کہا کہ ان کے پاس نہ جانا، یہ کیا ہے؟ جادوگر ہے۔ جو ان کے پاس جاتا ہے وہ ان کا ہو کر کے رہ جاتا ہے۔
یہ ایسی بولی بولتے ہیں جو وہ سن لیتا ہے تو پھر ان کا دیوانہ ہو جاتے، جادوگر ہے مکہ چھوڑ دو، دور چلے جاؤ، ان کے قریب نہ آنا۔ تو انہوں نے ایک اور بات کہی کہ انک لمجنون، جادوگر بھی ہے اور نعوذ باللہ کیا کہا، دیوانہ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، اللہ کے نبی پر جب بھی کوئی بات کرتا ہے نا تو جواب دیتا ہے تو کائنات کا پروردگار دیتا ہے۔ انہوں نے جہاں پر بات کو چھوڑا اور کیا کہا، انک لمجنون، نون پر بات کو چھوڑا نا تو اللہ نے یہی سے بات کا آغاز کیا اور کیا کہا، ایڈوانس کہیں سبحان اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم۔ تسی نہیں بول دے، تسی قرآن سن کے بھی نہیں بول دے، اچھی آکو سبحان اللہ بھائی، تو انو ہر جمعے سبق پڑھانا پہندا پھر آکو سبحان اللہ۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے وہی سے جواب دیا، کہا تم کہتے ہو دیوانے ہیں، دیکھو جیسا میرے نبی کا اخلاق ہے کائنات میں ایسا اخلاق کسی کا ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ جادو حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی انہوں نے کہا کہ آپ جادوگر ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان بڑے سیانے تھے، بڑے سمجھدار، بڑے حکیم اور دانا تھے۔ داؤد علیہ السلام کے پاس ایک کیس آیا، دو عورتیں آپ کے پاس آئیں ایک کیس لے کر۔ دونوں عورتیں ایک ندی کے کنارے پر بیٹھی ہوئی تھیں، ان دونوں کے چھوٹے چھوٹے ہم عمر بچے تھے۔ ان بچوں کو چھوڑ کر وہ تھوڑا سا دور گئی ہیں تو ایک بھیڑیا آیا، وہ جو بڑی عورت تھی نا اس بڑی عورت کا بچہ اٹھا کر کے بھاگ گیا۔ جب وہ آئی اور اس نے دیکھا میرا بچہ نہیں ہے لیکن دوسرا بچہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے کہا یہ جو دوسرا بچہ ہے نا یہ میرا ہے۔ اب وہ ماں کہنے لگی کہ یہ بچہ میرا ہے، وہ عورت کہنے لگی نہیں یہ بچہ میرا ہے، تیرا بچہ اٹھا کر کے لے گیا، یہ بچہ میرا ہے۔ وہ کیس پہنچا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب بات سنی تو وہ جو بڑی عورت تھی وہ بڑی چرب زبانی کے ساتھ رو رو کر کے اپنی بات کو بیان کرتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ یہ جو بچہ ہے نا یہ تیرا ہے۔ اب یہ کیس مکمل ہو گیا تو وہ دونوں جا رہی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملاقات اس عورت کے ساتھ ہو گئی جو اصل ماں تھی، تو وہ زارو قطار رو رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے بھی بات کیا ہے، ہوا کیا ہے؟ کہنے لگی بچہ میرا تھا، فیصلہ اس کے حق میں دے دیا گیا ہے، میں ماں ہوں تو میں اس وجہ سے رو رہی ہوں۔ کہنے لگے آؤ دوبارہ چلتے ہیں، ذرا میں درخواست کرتا ہوں دوبارہ کیس کو رینیو کیا جاتا ہے۔ آ کر کے درخواست پیش کی کہ آپ جو ہیں وہ کیس کو اگر دوبارہ سماعت کر لیں تو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ بالکل اجازت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر فیصلہ میں کر دوں تو تمہیں فیصلہ منظور ہے؟ کہا بالکل منظور ہے۔ کہا پھر میرا فیصلہ یہ ہے کہ بلایا جائے جلاد کو، بلایا جائے، اور وہ بلایا گیا اس کو۔
اس کے ہاتھ کے اندر تلوار ہے. آپ نے آرڈر کیا کہ اس بچے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے, اس کو درمیان سے کاٹ دیا جائے, ایک حصہ اس عورت کو دے دیا جائے, ایک حصہ اس عورت کو دے دیا جائے. اب وہ جو بڑی عورت ہے وہ پھر بولی, کہنے لگی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے, آپ بڑے ہیں, آپ نبی ہیں, آپ حاکم ہیں, آپ کا فیصلہ مجھے منظور ہے, آپ جیسے کہیں گے ویسے ٹھیک ہے. لیکن جو ماں تھی اس کا جگرا, اس کا دل تھا, اس کے دل کا ٹکڑا تھا, اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگی نہیں ایسا نہ کیجئے, آپ ایسا کیجئے اسی کو دے دیجئے, میں کبھی کبھی تو اپنے بچے کو دیکھ لیا کروں گی, کوئی بات نہیں ہے, آپ اسی کو دیکھ لیں, آپ اسی کو میرا بچہ دے دیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ بچہ اسی عورت کو جو حق رکھتی تھی, جو اصل ماں تھی, اس کو دے دیا. اور آپ نے اس حکمت کے ساتھ جو ہے وہ فیصلہ فرمایا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ عطا رکھا تھا. آپ بڑے حکیم تھے, آپ بڑے دانا تھے, اللہ نے حاکمیت عطا کر رکھی ہے. حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے. اب جو جادو ہے, جادو کرنے والا, کروانے والا, یہ نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں. نبی علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ابو داؤد کی روایت ہے, حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, آپ فرماتے ہیں من اتا کاہنن مصدقا بما یقول فقد کفر بما نزل علی محمد. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ کسی جادوگر کاہن کے پاس چلا گیا اور جا کر کے اس نے اس کی بات کی تصدیق کر دی, واجب بڑی بات ہے, آپ نے جو کہا ہے سچ کہا ہے, آپ نے تو میری ساری حالت بیان کر دی ہے, آپ نے تو میرا سارا ماضی مجھے بتا دی ہے, آپ نے تو مجھے بتا دیا میرے ساتھ کیا کیا ہوا, آپ نے مجھے بتا دیا میں کہاں سے آیا ہوں, آپ نے مجھے بتا دیا میری پریشانی کیا ہے, آپ نے مجھے بتا دیا میرے اوپر معاملات کس نے کروائے ہیں, آپ نے مجھے بتا دیا میرے دل میں کیا ہے, میں آپ کی بات کی تصدیق کرتا ہوں. واجب بڑی بات ہے. بابا جی تو بڑا کچھ جانتے ہیں, بابا جی تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں, بابا جی کے پاس معقل ہیں, بابا جی کے پاس جنات ہیں, بابا جی کے پاس چڑیلے ہیں, بابا جی کے پاس بڑے بڑے معاملات ہیں, بابا جی نے جنات کو اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے, جو بھی کام ہو وہ کر دیتے ہیں, آپ ان کے پاس چلے جائیے, بڑی بات ہے, بڑے پہنچے ہوئے ہیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ کسی کاہن کے پاس چلا گیا اور جا کر کے اس نے اس کی بات کی تصدیق کر دی, آپ فرماتے ہیں جب اس نے اس بات کی تصدیق کر دی تو اس نے پھر میری تمام شریعت کا انکار کر دیا, اس نے قرآن کا انکار کر دیا, اس نے توحید کا انکار کر دیا, اس نے حدیث کا انکار کر دیا, اس نے میری نبوت کا انکار کر دیا. جادو کر کے پاس جانے والا جو انسان ہے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, اس نے میری نبوت کا انکار کر دیا ہے. کیا مانے؟ جو حضور علیہ السلام نے فرمایا بتایا, آپ کی تصدیق نہیں کی ہے, لیکن جو کافر کاہن مجنون وہ کہہ رہا ہے اس کی بات کی تصدیق کر دی. مانا یہ وہ حضور سے تعلق توڑ دیا, تعلق اس کا اس کے ساتھ جڑ گیا ہے. حضرات گرامی قدر بہت اہم موضوع ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, فرماتے 3 بندے جنت میں نہیں جائیں گے. کتنے بندے؟ بولو کتنے بندے؟ 3 بندے. کون کون سے؟ پہلا وہ شخص آپ نے ارشاد فرمایا مدمن الخمر, جو ہمیشہ شراب پیتا ہے, شراب کے نشے میں رہتا ہے, ہر وقت شراب پیتا ہے, شراب اس کا اوڑھنا بچھونا ہے. آپ فرماتے ہیں ایسا شرابی جنت میں نہیں جائے. دوسرا کون سا شخص ہے؟ آپ فرماتے ہیں قاطع رحم, جو بندہ رشتہ داریوں کو توڑتا ہے, قطع رحمی کرتا ہے, وہ بندہ بھی جنت کے اندر نہیں جائے گا. اور تیسرا کون سا شخص ہے؟ آپ فرماتے ہیں جو کسی جادوگر کی بات کی تصدیق کر دیتا ہے, ایسا بندہ بھی بولو جنت میں جائے گا. کون فرما رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام کی حدیث. اب آئیے میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ جادو آیا کہاں سے. جادو آیا, توجہ آپ نے میری طرف رکھی, باتیں سمجھنے والی. جادو ہے کیا؟ جادو آیا کہاں سے؟ رب کا قرآن ہے. قال اللہ تبارک و تعالی
وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بابل شہر میں نازل کیا. 2 فرشتوں کو بابل شہر میں جادو دے کر کے بھیجا. بابل شہر کے اندر 2 فرشتے اترے اور 2 فرشتے جادو لے کر کے آئے ہیں. ان کے ان کا ایک فرشتے کا نام ہاروت ہے, دوسرے فرشتے کا نام ماروت ہے. یہ ہاروت اور ماروت کو جادو دے کر کے بھیجا گیا. کس لیے بھیجا گیا؟ اللہ اپنے بندوں کو آزمانا چاہتا ہے. آزمائش کے لیے ان کو اتارا گیا. ان کے متعلق کئی کہانیاں بنی ہوئی ہیں کہ لو جی 2 فرشتے تھے, انہوں نے اللہ کی عدالت میں عرض کیا اللہ یہ دیکھنا تیرے بندے بڑے غافل ہیں, تیرے بندے تیری بغاوت کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, تو ہمیں زمین پر بھیج, ہم جا کر کے زندگی گزار کر کے دکھائیں گے. اللہ نے ان کو بھیج دیا, وہ زمین پر آ گئے. پھر کیا ہوا؟ زندگی گزارنے لگ گئے. پھر ایک روز کیا ہوا؟ ایک حسین ترین انہوں نے عورت دیکھی, اس کے حسن میں جو ہے وہ غرق ہو گئے. پھر اس کے ساتھ زنا کر لیا. یہ اور وہ ہے, یہ سب کہانیاں نہیں. اللہ کی حکم کے ساتھ آئے تھے. فرشتوں کی یہ صفت ہے, فرشتے اللہ کی بغاوت نہیں کرتے, فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں, فرشتے اللہ کے ہر حکم پر عمل کرتے ہیں. اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا. اب یہ فرشتے زمین پر آ گئے ہیں. اب یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو جادو دے کر کے بھیج دیا ہے. اب لوگ جوک در جوک ان سے جادو سیکھنے کے لیے آتے ہیں, لیکن جب جادو سیکھنے کے لیے آتے ہیں تو یہ ان کو پہلے بتا دیتے ہیں انما نحن فتنۃ فلا تکفر. ارے بھائی جادو مت سیکھیے, ہم تو آپ کی آزمائش کے لیے آئے ہیں, ہم تو آپ کو آزمانے کے لیے آئے ہیں. یہ بہت بڑا ایک فتنہ ہے, یہ فتنہ ہے, آزمائش ہے. فلا تکفر, آپ کفر مت کیجئے. لیکن کچھ لوگ ان کے پاس آتے چلے گئے, اللہ ان کو آزماتا چلا گیا. حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے گا, یہ بات یہاں سے پھر جادو کا آغاز ہوا. حضرات گرامی قدر یہ جو جادو ہے, یہ جو جادو ہے, جادو کرنے والا, جادو کروانے والا اور جادوگر کی تصدیق کرنے والا, یہ تینوں کافر ہیں. بولو تینوں کون ہیں؟ کافر ہیں. جو بندہ جادوگر ہے, جادو کرنے والا ہے, وہ کتنا بھی بڑا امام کیوں نہ ہو, وہ کتنا ہی بڑا دیکھنے پر بہت بڑا اللہ کا ولی کیوں نہ نظر آئے, جادو کرنے والا انسان مسلمان نہیں ہو سکتا. ہمارے ایک شیخ ہیں انڈیا کے, مولانا جرجیس انصاری, تو وہ بیان کرتے ہیں کہ میں جادو کے موضوع پر گفتگو کر رہا تھا, تو گفتگو کے بعد ایک شخص میرے پاس آیا, تو آ کر کے زاروں قطار رونے لگ گیا. کہنے لگا حضرت مجھے کلمہ پڑھائیے, میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. کہا پہلے کیا تھے؟ کہا پہلے میں جادوگر تھا. میں اپنے استاد کے پاس گیا, میں نے اسے کہا مجھے جادو سکھاؤ. کہنے لگا ایسے کرو, تمہیں ایسے کرنا ہے کہ قرآن پاک لینا ہے, قرآن پاک چھوٹے سائز کے اندر, اتنا چھوٹا سا سائز تم نے لینا ہے, اور 2 قرآن لینے ہیں, اور ان کو اپنی جرابوں کے نیچے, پاؤں کے نیچے 40 دن تک رکھنا ہے. میں نے نعوذ باللہ وہ 40 دن تک عمل کیا ہے. اب شیاطین میری بات مانتے ہیں, اب میں جو کہتا ہوں شیاطین کرتے ہیں, لیکن میرے دل سے ایمان ختم ہو گیا ہے, اسلام ختم ہو گیا ہے, سکون ختم ہو گیا ہے. مجھے کلمہ پڑھائیے, مسلمان کر لیجئے. آپ فرماتے ہیں ایک اور واقعہ آپ نے بیان کیا. کہا بمبئی شہر کے اندر میرا ایک دوست رہتا تھا جس کا دم بڑا چلتا تھا, بہت بھیڑ لگی ہوئی, لوگ اس کے پاس دم کروانے کے لیے آتے تھے, اور وہ بہت نیک انسان تھا, اللہ کا ولی تھا, نمازی تھا, بڑے ذکر و اذکار کرنے والا. مجھے بھی کوئی اگر کہتا تو میں اس کو اس کے پاس بھیجا کرتا کہ جاؤ اس کے پاس چلے جاؤ, وہ تمہیں دم کر دے گا, تم ٹھیک ہو جاؤ گے. جو بھی اس کے پاس جاتا, دم کرواتا, وہ شفا یاب ہو جاتا. بڑا معروف تھا, اس کا دم بڑا چلتا تھا. اچانک 3 ماہ کے بعد جو ہے وہ بندہ فوت ہو گیا. اس کے بیٹے نے مجھے فون کیا کہ حضرت آپ کا دوست تھا, آپ آئیے جنازہ پڑھا دیجئے. کہا میں تو بڑی دور ہوں, میں جنازہ پڑھانے کے لیے نہیں آ سکتا, لیکن تھوڑے عرصے کے بعد میرا بمبئی جانا ہوا
جب میں وہاں پر گیا تو میں نے اس کے بیٹے کو فون کیا، میں نے کہا میں آیا ہوں اور میں تعزیت، میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں جنازہ تو نہیں پڑھا سکا، مجھے اس کی قبر میں لے جاؤ، میں جا کر کے دعا کر دیتا ہوں۔ کہا نہیں، آپ قبر میں جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیے، میں اپنے باپ کی قبر پر نہیں جاؤں گا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ میرا باپ کافر تھا، میرا باپ کافر تھا۔ کہا کیسی بات کرتے ہو؟ اس کا تو بڑا چرچا تھا، اس کا تو بڑا شہرت تھا، وہ تو لوگوں کے بڑے کام آیا کرتا تھا، وہ تو دم کیا کرتا تھا، وہ تو بہت بڑا نیک انسان تھا۔ کہا حضرت میں آپ کو کیا بتاؤں، ملاقات ہوئی، اس نے سارا واقعہ بیان کیا۔ کہا میں رات کو سویا ہوا، میرے باپ کے جانے کے بعد خواب کے اندر مجھے دکھلایا گیا ایک قد آور شخص، ایک بہت بڑا لمبا قد ہے اس کا، کالا سا اس کا رنگ ہے، اس نے مجھے اٹھایا اور اٹھا کر کے کہنے لگا تو مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں؟ کہا کون ہو؟ کہا میں تمہارے باپ کا رب ہوں، میں تمہارے باپ کا رب ہوں۔ کہا نہیں، میرا باپ تو اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ کہا نہیں، مجھے یہ بتاؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں، فلاں وقت فلاں کھیتوں میں جا کر تنہائی میں بیٹھ کر تمہارا باپ عبادت کیا کرتا تھا؟ بالکل کیا کرتا تھا۔ وہ باپ اللہ کی عبادت نہیں کیا کرتا تھا، میری عبادت کیا کرتا تھا۔ اور آؤ آج میں تمہیں جگانے کے لیے آیا ہوں، تم بھی مجھے سجدہ کرو، تم بھی مجھے مان لو۔ جو تمہارے باپ کا دم چلا کرتا تھا، اب وہ ساری طاقتیں تمہارے پاس آ جائیں گی، تمہارا بھی شہرہ ہوگا، تمہارے پاس بھی دولت اور پیسہ ہوگا۔ تم ایسا کرو، تم صرف مجھے سجدہ کر لو۔ کہا میں نے اعوذ باللہ پڑھا، اعوذ باللہ پڑھنے کی دیر ہے وہ ختم ہو گیا، چلا گیا۔ پھر مجھے پتا چلا کہ میرا باپ تو جادوگر تھا، میرا باپ تو جادو کیا کرتا تھا۔ حضرات گرامی قدر یاد رکھیے گا، بہت اہم عنوان آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کبھی بھی داڑھی کے دھوکے میں نہیں آنا، کبھی بھی کسی کے زہری حلیے کے دھوکے میں نہیں آنا۔ اگر کوئی انسان آپ کو یہ کہے میں تمہیں دم کروں گا لیکن تم رات کے 12 بجے کے بعد آنا، میں تمہیں دم کروں گا لیکن تم بکرے کی سری ساتھ لے کر کے آنا، کالا بکرا لے کر کے آنا، وہ مجھے چاہیے۔ اگر کوئی یہ کہے یہ تعویذ تمہیں دیے جا رہے ہیں، یہ تعویذ جا کر کے قبرستان میں دفنا دو، تو اس کے سانچے میں نہیں آنا ہے۔ اگر یہ کوئی کہے کہ یہ تعویذ زیر ناف میں باندھ لو اور اتنے دن تک تم نے نہانا نہیں اور اتنے دن تک تم نے یہ کام نہیں کرنا، کالی مرغی کو جا کر کے قبرستان میں پھینک دو، فلاں انڈے لو اور جا کر کے قبر میں دفنا، یہ تمام کی تمام چیزیں اگر آپ ذرا سی بھی چیز دیکھیں فوری اس کا انکار کر دیں، فوری اس کے اسلام کا انکار کر دیں۔ ایسا بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، یہ کفر ہے، یہ جادو ہے۔ دم جو میرے نبی نے بتایا وہ دم ہے، دم شریعت والا دم ہے، دم ہے قرآن والا دم ہے، دم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جو دعائیں بتائی ہیں ان دعاؤں والا دم ہے۔ نبی علیہ السلام نے دنیا میں ایسی کوئی بیماری نہیں ہے جس کا میرے نبی نے حل نہ بتایا ہو، جس کا میرے نبی نے دم نہ بتایا ہو۔ حضرات گرامی کا توجہ میری طرف رکھیے گا، دم کروانا ہے اس شخص کے پاس جا کر کے کروائیے جس کے بارے میں آپ کو مکمل یقین ہے کہ یہ شخص سلفی ہے، مسلمان ہے، صحیح العقیدہ ہے اور یہ قرآن اور حدیث کے ساتھ دم کرتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب یہ جادو جو ہے، میں نے آپ کو بتایا جادو ہے کیا، اب میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں جادو کیا کیوں جاتا ہے۔ سوال ہے جادو کیا کیوں جاتا ہے؟ قرآن سنیے گا، پھر اپنے معاشرے کو دیکھیے گا کس طرح ہمارا معاشرہ عکاسی کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قرآن میں يَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالزَّوْجِ۔ جادو کیا جاتا ہے، جادو کرنے کا مقصد یہ ہے میاں اور بیوی کے درمیان تعلق توڑ دیا جائے، میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی جائے۔ جادو کا مقصد رشتوں کو توڑنا، جادو کا مقصد دلوں میں دوڑیاں ڈال دینا،
جادو کا مقصد ہے میاں اور بیوی کو ایک جگہ پر رہنے نہ دینا۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کیسے کیسے معاملات ہیں۔ حضرات گرامی قدر، بڑے بڑے لوگ پریشان ہو کر کے آتے ہیں، دیکھیں میری بیوی میرے ساتھ اچھا تعلق نہیں رکھتی ہے، مجھے پاس نہیں آنے دیتی ہے، میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی ہے، میری بات نہیں مانتی، میرا کہنا نہیں مانتی، نہ جانے اس کو کیا ہو گیا۔ پہلے بہت اچھے معاملات تھے، پہلے بڑے اچھے طریقے سے ہم رہتے تھے۔ حضرات گرامی قدر، اپنی روحانی زندگی کا بھی جائزہ لیجئے۔ آپ ٹیسٹ کروانے جاتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب کے بعد، ڈاکٹر صاحب دیکھیے میرا خون دا ٹیسٹ کرو نا، دیکھو مینو کی بیماریاں نے، تو کسی عالم کے پاس اور کسی اللہ کے ولی کے پاس جا کر کے ٹیسٹ بھی کروایا کیجئے۔ آپ روحانی طور پر کتنے بیمار ہیں، روحانی اپنا ٹیسٹ بھی کروائیے۔ حضرات گرامی قدر، یہ جو جادو ہے، جادو یہ کچھ لوگ اس انداز سے کرتے ہیں، کچھ لوگ جادو کا سرے سر انکار ہی کر دیتے، نہیں جی جادو ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ اب یہ جو جتنے لوگ ہیں، یہ جو جادوگروں کے پاس جاتے ہیں پریشان ہیں، اب یہ ان لوگوں کے پاس جا کر اپنا عقیدہ برباد کرتے ہیں۔ اس میں برابر کے شریک اہل الحدیث، اہل حق، اہل عقیدہ لوگ بھی موجود ہیں جن کو بالکل اس بات کا علم نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے مقتدیوں کو، اپنے پیاروں کو، اپنے پاس بیٹھنے والوں کو نبی علیہ السلام کی حدیث سنائی نہیں، آپ کا علم پہنچایا نہیں، بتایا ہی کوئی نہیں ہے کہ جادو کیا ہے، اس کے ساتھ نپٹنا کیسے ہے۔ دیکھو تو صحیح نا، ایک شخص بوڑھا بندہ جو ہے وہ بالکل علم سے کوڑا عام سا انسان ہے، لیکن وہ امام صاحب کا مقتدی ہے۔ رات کو 2 بجے اس کی بیٹی بیمار ہو گئی ہے اور اس کی بیٹی کے ہاتھ پاؤں جو ہے وہ مڑ گئے ہیں اور اس کو اور عجیب طرح کی حالت اور کیفیت اس کی ہو گئی ہے۔ وہ چل کر کے آتا ہے، امام صاحب کا دروازہ بجاتا ہے، امام صاحب دیکھیے نا میری بیٹی کو کیا ہو گیا، میری بیٹی کو کیا ہو گیا، ذرا آ کر کے تو دیکھیے۔ اب امام صاحب کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، اب امام صاحب کو علم ہی کوئی نہیں ہے، اب امام صاحب کو میرے نبی کے فرامین کا علم ہی کوئی نہیں ہے۔ اور آ گیا امام صاحب نے جا کر کے اسے دیکھا اور دیکھ کر کے کیا کہتے ہیں، اور چھڈو جی ڈرامہ پہ کر دیے، چھڈو جی ایویں ڈرامہ پہ ہوندا ہے، کوئی گل نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی جادو نہیں، کوئی جنات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی شیاطین نہیں ہے۔ ارے بابا تجھے نہیں پتا ہے، آپ کسی اور کی طرف اس کو رہنمائی کر دے، جی مجھے پتا کوئی نہیں ہے، میں علاج نہیں کر سکتا، ہمارے شہر میں فلاں عالم ہے، فلاں اللہ کے ولی ہے جو اس کا دم کرتے ہیں، اس کے پاس چلے جائیے۔ حضرات گرامی قدر، جب اہل حق نے یہ کام چھوڑ دیا، پھر ان لوگوں کو دوسروں کے پاس جانا پڑا۔ پھر جب دوسرا بندہ بیمار جو ہے، اس کی بیٹی بیچاری خیر حالت میں پڑی ہوئی ہے، اب وہ کرے تو کیا کرے، اب وہ کہتے ہیں فلاں چیز لے کر کے آؤ، فلاں چیز ایسے کرو، اب وہ اس کی بات مانتا ہے، اپنا عقیدہ برباد کر لیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، توجہ میری طرف رکھیے گا، اہل حق کا یہ فریضہ ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے فرامین لوگوں تک پہنچائے۔ جادو برحق ہے۔ سنن دارمی کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، آپ راستے سے گزر رہے ہیں، آپ علیہ السلام کے پاس آ کر کے عرض کرتی، آقا یہ میرا بچہ ہے، اس کو جنات شیاطین کا اثر ہو چکا ہے، آپ اس کو دیکھیے۔ نبی علیہ السلام نے اس کا چیک اپ کیا، آپ علیہ السلام نے اس کے سر کے بالوں سے پکڑ کر کے آپ فرماتے ہیں، انا محمد اخرج یا عدو اللہ، میں اللہ کا رسول، میں اللہ کا نبی، میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ کے دشمن جلدی سے اس بچے کے درمیان سے، اس بچے کے جسم سے نکل جا۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا، میرے نبی کی وجاہت، میرے نبی کا حکم، سبحان اللہ۔ میرے نبی واپس تشریف لائے، پوچھا کیسی حالت ہے، کہا میرا بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ نبی علیہ السلام کی وراثت پر بیٹھنا ہے، اگر عالم کہلوانا ہے تو حضور علیہ السلام کی مکمل وراثت لوگوں میں تقسیم کیجیے۔ حضرات گرامی قدر، جادو کا اثر 3 طریقوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جادو کا اثر بولو کتنے طریقوں کے ساتھ ہوتا ہے؟ آپ کو بات سمجھ آ رہی؟ وہ تسی ڈر دیتے نہیں پہ بھی، ڈر تو نہیں لگتا سانو۔ جادو کا اثر 3 طریقوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ پہلا اثر یہ ہے کہ جادو، جنات جو ہے، جنات انسان کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں، جنات انسان کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث آپ نے ارشاد فرمائی، الشیاطین جو ہے وہ انسان کے خون میں گردش کرتے ہیں، اور یہ جو شیطان ہے نا، شیطان یہ بھی اصل میں جن ہے۔ شیطان کیا ہے؟ جن ہے۔ جنات انسان کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اب توجہ میری طرف رکھیے، حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے طائف کا
گورنر بنا کر کے بھیجا. جب میں طائف کے اندر پہنچا تو میری عجیب حالت، عجیب کیفیت ہو گئی ہے. مجھے نہ جانے کیا ہو گیا. جب میں نماز پڑھتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے میں نے نماز پڑھی کوئی نہیں ہے. میرے ذہن پر بوجھ، میرے ذہن کو کسی نے جکڑ لیا. میں جلدی سے حضور علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا. آ کر کے میں نے عرض کیا آقا مجھے دیکھیے نا کیا ہو گیا ہے، میری کیفیت کیا ہو گئی ہے. میرا ذہن جکڑا سا ہے. میں جب نماز پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے میں نے نماز پڑھی کوئی نہیں، نماز میں میرا دل کوئی نہیں لگتا ہے. نبی علیہ السلام نے چیک کیا. آپ نے چیک اپ کرنے کے بعد ارشاد فرمایا ذاک شیطان، تجھ پر شیطان آ گیا، تجھ پر جن آ گئے ہیں، جنوں کا تیرے اوپر سایہ ہو چکا ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا علاج کیا ہے، ان کا علاج کیا، ان کو دم کیا، ان پر دعائیں پڑھی ہیں. حضرات گرامی قدر صحیح البخاری کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہودیوں کی 2 لڑکیوں نے آپ پر بھی جادو کر دیا ہے، آپ پر بھی جادو کر دیا ہے. لوگ کہتے ہیں بھلا یہ کیسے ہو سکتے؟ نبی علیہ السلام پر جادو ہو گیا. اگر آپ پر جادو ہو گیا تو جادو کی حالت کے اندر آپ نے جو ارشاد فرمائے ہیں پھر وہ شریعت کیسے ہو گئے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد خود فرمایا. آپ فرماتے ہیں لا یخرج منہ الا الحق، میں کسی حالت میں بھی ہوں میری زبان سے جب بھی نکلتا ہے حق نکلتا ہے. آپ پر جادو کا تھوڑا سا اثر ہوا ہے. کیا اثر ہوا ہے؟ آپ کو بھول جایا کرتا کہ آج میں نے کس بیوی کے گھر میں جانے، آپ کو یاد نہیں رہا جاتا. پھر جبریل علیہ السلام آئے اور اگر اللہ کے نبی علیہ السلام پر بھی یہ امداد ہوئے تو میرے نبی پر حل اترنے کے لیے ہوئے کہ میرے نبی نے اپنی امت کو طریقہ بتانا تھا کہ تم پر اگر ایسے ہو جائے تو تم نے حل کیسے کرنے. اب حل بتانے لگا. حل اللہ نے نازل کیے، جبریل لے کر کے آیا اور جبریل قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں نازل ہوئی، 2 سورتیں لے کر کے آیا. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. یہ 2 سورتیں جبریل لے کر کے آئے، نبی علیہ السلام کو ساتھ لے کر کے گئے ہیں. مدینہ سے دور ایک کنواں تھا، اس کنویں کے اندر بال جو ہے وہ بالوں کو 11 گریں دی ہوئی تھی. نبی علیہ السلام کے لیے ان 11 گروں کو حضرت جبریل علیہ السلام نے کھولا. ایک گرہ کھولتے چلے گئے، قرآن پاک کی یہ 2 سورتیں تلاوت کرتے چلے گئے اور ایک گرہ کھولتے چلے گئے. ساری گرہ کھولی، قرآن پاک کی یہ 2 سورتیں پڑھی، اللہ نے تمام جادو کے اثرات ختم فرما دیے. شریعت ہے، حضور علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے. اب جس پر بھی جادو جنات کا اثر ہو تو اسے کیا کر رہے ہیں؟ یہ 2 سورتیں جو قرآن میں نازل ہوئی ہیں. حضرات گرامی قدر دوسرا طریقہ جادو کا جو اثر انداز ہوتا ہے وہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ شیاطین جو ہیں وہ انسان کو بیمار کر دیتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں ہے کچھ لوگ بڑے ٹیسٹ کرواتے، کسی ٹیسٹ کے اندر بیماری نہیں آتی لیکن وہ انسان بڑے بیمار ہیں، پریشان ہیں. ٹیسٹ کے اندر کچھ نہیں آتا ہے بیمار ہے. سمجھ آ رہی بات؟ اب وہ کیا ہے؟ وہ شیاطین اس کو تنگ کرتے ہیں، بیمار کر دیتے ہیں جو کسی ٹیسٹ کے اندر نہیں آتا. اور بچی بیمار ہے، پریشان ہے. نبی علیہ السلام نا آپ کے صحابہ جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تو مدینہ کے اندر تمام صحابہ بیمار ہو گئے. اتنے بیمار ہو گئے کہ صحابہ کرام مدینہ سے باہر نکل کر مکہ کی طرف چہرہ کر کے نا مکہ کو یاد کیا کرتے. اتنے بیمار ہو گئے. نبی علیہ السلام نے جب یہ حالت اور کیفیت دیکھی تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر کے اپنے یاروں کے لیے دعا کی، اے اللہ میرے یاروں کو شفائیں کاملہ عطا کر دے اور اس شہر کے مد اور سا کے اندر برکت فرما دے. جب نبی علیہ السلام نے یہ دعا کر دی نا تو رات کو حضور علیہ السلام کو خواب میں دکھلایا گیا. یہ صحیح البخاری کتاب التعبیر میں روایت ہے. نبی علیہ السلام نے دیکھا ایک بہت لمبی عورت کالے سیاہ رنگ کی
آپ نے خواب میں دیکھا وہ مدینہ چھوڑ کر کے جوفے کی طرف جا رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح اپنے یاروں کو بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے ایک بہت لمبی کالی عورت مدینہ چھوڑ کر کے جا رہی ہے، جوفا مدینہ چھوڑ کر کے جا رہی ہے۔ تعبیر پوچھی صحابہ نے، آپ فرماتے ہیں مدینہ سے جتنی بیماریاں اس شکل کے اندر، شیطانی شکل کے اندر، اس چڑیل کی شکل کے اندر جتنی بیماریاں تھی وہ تمام کی تمام اللہ نے مدینہ سے نکال دی ہیں۔ یہ دوسری صورت ہے۔ حضرات گرامی قدر، تیسری صورت جادو کی نظر بد ہے۔ نظر بد، بندہ کسی بہت خوبصورت انسان کو دیکھتا ہے اور ماشاءاللہ نہیں پڑھتا، کیا بات ہے، آج تو تسی بہت سونے پہ لگ دے ہو، کیا بات ہے، واہ بھائی واہ، کیا حسین جمیل شخص ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی نے دیکھا ایک شخص کو نا، وہ نہا رہا تھا اور اس کو دیکھا اور اس کے تھوڑا سا جسم دیکھا کسی شخص نے، تو وہ بہت خوبصورت جسم والا انسان تھا۔ اس نے کہا واہ کتنا خوبصورت جسم ہے آپ کا۔ جب اس نے یہ لفظ کہے وہ اسی جگہ پر فوری گر گئے اور ان کو دورہ پڑ گیا، اسی وقت اسی جگہ پر گر گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اپنے بھائی کو مارنا چاہتے ہو؟ ہمارے ہاں بھی یہ حالت یہ عام ہو چکی ہے، اور یہ نظر صرف دشمن کی نہیں لگتی ہے، اپنوں کی بھی لگ جاتی ہے جب ان کو علم نہیں ہوتا ہے۔ واہ کیا بات ہے، بڑی خوبصورت، آپ بڑے خوبصورت، کیا خوبصورت آواز ہے، کیا خوبصورت انداز ہے، کیا بات ہے، آپ کا تو بڑا کاروبار ہے، آپ کی تو بڑی گاڑیاں ہیں، آپ کے تو بڑے آسائش آرام ہیں، آپ کی کیا بات ہے۔ حضرات گرامی کے در نہیں، منہ نہیں کھول دینا ہے اور بھوکے الفاظ زبان سے ادا، حسد اور بغض کے ساتھ الفاظ ادا نہیں کرنے۔ واہ کیا بات، یہ اس کے پاس تو بڑا کچھ ہے، اس کے پاس تو بڑا کچھ اللہ نے دیا۔ نہیں، جب بھی زبان سے ادا کرنا کہنا ماشاءاللہ تبارک اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، ماشاءاللہ آج آپ بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں، ماشاءاللہ آج میرا بیٹا بڑا، باپ کی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ اور اگلی گل آکھا بندے نو بھی بڈھی دی نظر لگ جاندی ہے، تے بڈھی نو بندے دی نظر بھی لگ جاندی ہے۔ گھر جاؤ تے آکھیا کرو ماشاءاللہ سبحان اللہ ہے، کلا نہیں آکھنا ہے کہ واہ جی واہ تے تسی بہت کمال ہو گیا آج تے ہیں، نہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ، یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کیجئے تاکہ آپ ساتھ یہ ادا کریں کہ یہ جتنا حسن، جتنا کمال، جتنا ہے یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، آپ کا کوئی کمال نہیں ہے۔ حضرات گرامی کے در نظر بد کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نظر بد بڑا حق ہے، اور نظر لگ جانے کی وجہ سے آپ فرماتے ہیں صحیح سلامت جو اونٹ کھڑا ہو اور کوئی اسے کہتے کیا خوبصورت اونٹ ہے، اس کو نظر لگ جائے تو وہ اونٹ نظر کی وجہ سے وہ بیمار ہو کر کے کٹ کر کے ہانڈی میں گر جاتا ہے، اور اگر کسی صحیح نوجوان صحت مند انسان کو نظر لگ جائے اور اس کی صحت مندی کو نظر لگ جائے تو اس کو وہ نظر قبر میں پہنچا دیتی ہے، اونٹ کو ہنڈیاں میں پہنچا دیتی ہے اور انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے حضرات گرامی قدر نبی علیہ السلام نے دعائیں فرمائی ہیں، میرے نبی نے طریقہ بتایا ہے، آؤ میرے نبی کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ آؤ میرے یارو، چھوڑیے نا باپوں کے پاس جانا، چھوڑیے ان جنات شیاطین اور ان کے چکروں میں پڑنا، آئیے کون سا حل ہے جو میرے نبی نے نہیں بتایا۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی کو نظر لگ جائے تو پھر اسے کرنا کیا ہے، آپ نے یہ دعا ارشاد فرمائی ہے، آپ فرماتے ہیں دعا پڑھیے اذھب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ آپ یہ دعا پڑھیے، کسی کو بھی بیمار کو دیکھیے اس پر یہ دعا پڑھ کر کے دم کیجیے، نظر لگ جائے۔ آپ نے دعا بتائی ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ دوسری دعا فرمائیے اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان حامۃ ومن کل عین لامہ۔ آپ نے تیسری چوتھی دعا ارشاد فرمائی، آپ فرماتے ہیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض
الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. جو بندہ رات میں پڑھ لیتا ہے صبح تک کوئی بیماری اس پر اثر نہیں کرتی، صبح پڑھ لیتا ہے رات تک اس پر کوئی بیماری اثر نہیں کرتی ہے. آخری صورتیں آخر کل جو ہیں وہ آپ پڑھ کر کے سوئیے، اذکار کر کے سوئیے. اور آیت الکرسی جو بندہ پڑھ لیتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ آیت الکرسی پڑھ کر کے سو جاتا ہے، آیت الکرسی پڑھ کر کے سو جاتا ہے، رات کو پڑھ کر کے سو جاتا ہے، اس بندے کے پاس شیاطین آتے ہی کوئی نہیں ہے، دروازہ ہی بند ہو جاتا ہے. اور آؤ اب جادو ہوتا کس کس پر ہے؟ تسی آختے ہو گے اے موضوع ساڈے واسطے تے کوئی نہیں. اج فاروق صاحب نے عجیب گلاں شروع کرتی، اسی کو بیمار تے نہیں، اسی کو جادو والے تے نہیں ہاں، سانوں سنایا جا رہے. جادو کس پر ہوتا ہے تو سنیے، ہر بندے پر ہر روز شیطان 3 جادو کرتا ہے. کتنے جادو؟ ہر بندے پر ہر روز کتنے جادو کیے جاتے ہیں؟ 3 جادو کیے جاتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ رات کو سوتا ہے، رات کو سو گیا، رات کے وقت شیطان اس کے سر پر 3 گرے باندھ دیتا ہے. 3 گرے باندھ دی گئی ہیں. اب جب یہ بندہ سویا رہا، اس نے فجر کی نماز ادا نہیں کی، سورج نکل آیا لیکن نماز ادا نہیں کی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ گرا، وہ جادو کی گریں، وہ شیاطین کی طرف سے لگے ہوئی وہ گریں وہ لگی رہتی ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے فبال الشیطان فی اذنہ، پھر اس وقت شیاطین اس کے کان کے اندر پیشاب کر دیتے ہیں اور پھر شیطان اعلان کر کے کہتا ہے کہ یہ بندہ آج سارا دن میرا قیدی ہے، جو میں کہوں گا وہی ہوگا، یہ میرا قیدی ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے ہم میں سے کتنے ہیں جو قیدی ہیں؟ پھر ہم کہتے ہیں سکون نہیں ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، معاملات نہیں. برکت تو اللہ نے فجر میں رکھی ہے، صبح میں رکھی ہے. اب یہ جادو ہے. اب دوسرا سوال ہے کہ اس کا اثر کیسے ختم ہوگا؟ ایسے ختم ہوگا. کیسے ختم ہوگا بھائی؟ ایسے حضور کی حدیث سنو گے تو ایسے ختم ہوگا. آپ فرماتے 3 گریں لگا دی جاتی ہیں، شیطان 3 گریں لگا دیتا ہے، لیکن جب بندہ صبح اٹھتا ہے نا اور صبح اٹھ کر کے دعا پڑھتا ہے اور اٹھنے کی دعا پڑھ دیتا ہے، جیسے دعا پڑھتا ہے پہلی گرہ کھل جاتی ہے، پھر وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے. سبحان اللہ ہے. جو بندے دعا کرے اللہ ہم سب کو فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بندہ فجر کا نمازی ہے وہ جادو شادو اس پر اثر نہیں کرتا. پھر معاملات اس کے اور ہوتے ہیں، پھر شیاطین اس سے ڈرتے ہیں. حضرات گرامی کا توجہ میری طرف رکھیے. آپ جانتے ہیں شیطان، اگر آپ چاہتے ہیں شیطان آپ کے قریب ہی نہ آئے تو رات کو آیت الکرسی کی تلاوت کر کے آپ سوئے. اب میں آپ کو حل بتانے لگا ہوں. صبح و شام کے اذکار کیجیے، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم اتنے سست ہیں، ہم اتنے دینی اعتبار سے اتنے کمزور ہیں، ہم اتنے کم علم ہیں، ہم اتنے کم فہم ہیں. ہم نے سونے کی دعا بھی یاد نہیں کی ہوئی ہے، ہم نے اٹھنے کی دعا بھی یاد نہیں کی ہوئی ہے، ہمیں کھانے کی دعا نہیں آتی ہے، ہمیں بیت الخلاء جانے کی دعا نہیں آتی ہے. بیت الخلاء جاتے ہوئے میرے نبی نے دعا بتائی ہے. اب جو بندہ دعا پڑھ کر کے اس گندی جگہ پر نہیں جاتا ہے، آپ مجھے بتائیے اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، اس کی زندگی میں کیا اثرات ہوں گے؟ کیا میرے نبی نے آپ کو بچنے کا طریقہ نہیں بتایا؟ کیا میرے نبی نے آپ کو حل نہیں بتایا ہے؟ حضور تو سب کچھ فرما کر کے چلے گئے. اب کوئی بندہ بیت الخلاء جاتے ہوئے دعا پڑھ کر کے نہیں جاتا ہے، پھر کہتے ہیں مجھے جنات کا سایہ ہو گیا، پھر کہتے ہیں میرے پر اثر ہو گیا، پھر کہتے ہیں میری زندگی تباہ و برباد ہو گئی ہے، میری زندگی میں سکون نہیں ہے. تو مانا یہ ہے کہ اس نے میرے نبی کا طریقہ چھوڑ دیا ہے. رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی نہیں پڑھ کر کے سوتا تو قصور اس کا اپنا ہے. صبح فجر کی نماز ادا نہیں کرتے، قصور اس کا اپنا ہے. حضرات گرامی قدر صبح و شام کے اذکار کیجئے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رات کو جیسے ہی شام ہو جائے آپ فرماتے ہیں اپنے گھروں کے دروازوں کو بند کر لیجئے، کیونکہ رات کو جب شام ہو جاتی ہے شیاطین گشت کرتے ہیں. جو بھی کھلا ہوا دروازہ ملتا ہے شیاطین اس گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. پھر آپ رات کو کہتے ہیں میرا بچہ ڈرتا ہے، میری بچی رات کو سوتی نہیں ہے اور میرا بچہ رات کو ڈرتا ہے. آپ نبی علیہ السلام کے حکم پر عمل کیجئے نا. رات
رات کو دروازے اپنے بند کر لیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور آپ اپنے مغرب کے بعد اپنے بچوں کو باہر نہ نکالیے، اپنے بچوں کو گھر کے اندر رکھیے۔ مغرب کے بعد شیاطین عام ہو جاتے ہیں اور نکل پڑتے ہیں، حملہ کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں، اپنا شکار ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شام کے وقت دروازے اپنے بند رکھیے اور اہل خانہ سے کہیے کسی وقت بھی ناپاکی حالت میں مت رہیے، جیسے ہی ناپاکی حالت آئے فوری غسل کیجیے اور فوری اپنے آپ کو بھی پاک رکھیے، اپنے کپڑوں کو بھی پاک رکھیے، اپنے گھر کو بھی پاک رکھیے۔ حضرات گرامی قدر، اگر آپ نے بیوی کے پاس بھی جانا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بھی دعا بتائی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد نہیں فرمایا، آپ فرماتے ہیں بسم اللہ اللہم جنبی الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ جب آپ نے اپنے اہلیہ کے پاس جانا ہے تو پہلے دعا پڑھنی ہے۔ اس دعا کے پڑھنے کی برکت کیا ہوگی؟ دعا کیا ہے؟ اے اللہ مجھے بھی میری اہلیہ کو بھی شیاطین کے شر سے محفوظ رکھ، اور جو ہماری اولاد ہو اس اولاد کو بھی شیاطین کے شر سے محفوظ رکھ۔ مجھے یہ بتائیے اگر کوئی بندہ جس کو یہ دعا آتی نہیں ہے، وہ پڑھتا نہیں ہے، اس کی زندگی میں کیا اثرات پڑتے ہوں گے؟ حضرات گرامی کے در آئیے، کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھی۔ آپ فرماتے ہیں جس کھانے پر بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی شیاطین اس کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی صحابہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے تو ایک بچی بھاگی بھاگی آ کر اس نے آپ کے پلیٹ کے اندر ہاتھ ڈالنے کی جو ہے وہ ایسے جسارت کی، آپ نے فوری اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ فرماتے ہیں شیطان اس بچی کے ذریعے سے ہمارا کھانا کھانا چاہتا تھا، میں نے روک لیا ہے۔ بچوں کو بسم اللہ پڑھائیے۔ کھانا شروع کرنے سے پہلے جس کھانے پر بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی شیطان اس کھانے کو کھاتا ہے۔ آپ نے فرمایا شیاطین جو ہے وہ گشت کرتے ہیں اور جہاں کھانا ان کو مل جاتا ہے پھر آواز لگاتے آجو بھی، یہ ہمارا کھانا موجود ہے، بسم اللہ نہیں پڑھی گئی ہے، ہم نے اس گھر میں قیام بھی کرنا، رات بھی یہی گزارنی، ہمارا کھانا بھی یہاں پر ہے۔ حضرات گرامی قدر، آخری حل بتانے لگا جو حضور نے ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں جو بندہ 41 دن سورۃ البقرہ اگر یہ تمام چیزیں پڑھنے کے باوجود بھی، یہ معاملات کرنے کے باوجود بھی کسی پر جادو ہو جاتا ہے تو آپ نے فرمایا 41 دن سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران جس گھر میں تلاوت کی جاتی ہے قیامت تلک کے لیے اس گھر کے اندر کوئی جادو کوئی شیاطین آ ہی نہیں سکتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ اس کو اپنائیے۔ تلاوت آپ کرنی ہے، موبائل کو لو نہیں کروانی ہے، اتنے ہم سست ہیں موبائل لگا دیتے، آپ کرنی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک دن میں آپ پوری سورۃ البقرہ پڑھیں، آپ شروع کر دیں، 2 دن میں مکمل ہو جائے، 3 دن میں مکمل ہو جائے، لیکن اس گھر کے اندر آپ تلاوت کیجئے۔ یہ میرے نبی کے فرامین ہیں، یہ اہم عنوان، اس طرح کے عنوانات جو ہمارے دوست یار مقتدی پریشان ہیں ان کا حل بتلایا جائے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا ہے۔ کائنات کا پروردگار آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، اللہ ہم سب کو شیاطین سے جنات سے شر سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد